یہ بہت پرانے زمانے کا قصہ ہے۔ اس دور میں جنگلات بہت گھنے اور بلند ہوا کرتے تھے۔ جنگل کے ایک طرف ایک شہر آباد تھا جس کا نام شامپور تھا۔ شامپور پر ایک بہت دانا اور انصاف پسند بادشاہ ضمیر الدین کی حکومت تھی۔ ضمیر الدین کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس حسین و جمیل شہزادی کا نام مہر النساء تھا۔ شہزادی مہر النساء چاندنی جیسے چہرے، لمبی آنکھوں اور سریلی آواز والی تھی۔ وہ سب کے دلوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ لیکن کہانی کا اصل آغاز اس دن ہوتا ہے جب لوگوں نے شامپور کے جنگلات میں ایک عجیب و غریب سانپ دیکھا۔ کالا سانپ جو پرانی کتاب میں صرف ایک کہانی کے طور پر لکھا گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ دراصل روح ہے جو انسان کا روپ دھار لیتا ہے۔ اس کا نام افسر تھا۔ افسر ایک جادوگر کے منتر سے انسان سے سانپ میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن جب بھی چاند مکمل ہوتا تو وہ دوبارہ انسانی شکل میں ظاہر ہوتا۔ اس کی شکل دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک سانپ ہے۔ گہری آنکھوں، لمبے کالے بالوں والا یہ نوجوان بے حد حسین تھا جو کسی کا بھی دل پگھلا دیتا۔ ایک شام شہزادی مہر النساء اپنے محل کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اس نے ایک عجیب لیکن دل کو گرما دینے والی بانسری کی آواز سنی۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا ایک نوجوان بانسری بجا رہا تھا۔ یہ نوجوان افسر تھا۔ پہلی ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک عجیب سی کشش تھی۔ شہزادی کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی فکر نمودار ہوئی۔ اگلے چند روز تک وہ بانسری کی پکار پر روز شام کو محل سے نکل جاتی اور افسر سے ملاقات کرتی، باتیں کرتی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ افسر کو اپنا دل دے بیٹھی۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ محبت ایسی کہانی ہے جس کا انجام صرف تباہی ہے۔ ایک دن جب چاند پورا نہ چھپا تھا تو افسر نے شہزادی کو اپنی حقیقت بتا دی۔ میں انسان نہیں مہر النساء، میں ایک سانپ ہوں۔ مجھ پر جادوگر کا منتر ہے۔ میں دن کو انسان اور رات کو سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہوں۔ شہزادی تو پہلے مانی نہیں، لیکن جب اس نے افسر کو اپنی آنکھوں کے سامنے انسان سے سانپ کے روپ میں جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ رو رہی تھی اور وہ شدید تکلیف میں تھی، لیکن افسر صرف ایک بات کہہ سکتا تھا، میں تم سے جدا نہیں ہو سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس رات افسر نے جادو کا جال بچھایا اور شہزادی کو اس رات سمیت ہمیشہ کے لیے قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ اس کو ایک گہرے غار میں لے گیا جہاں وقت کا کوئی حساب نہیں تھا۔ شہزادی غصے میں تھی اور تکلیف میں تھی، لیکن افسر نے اس کا بہت خیال رکھا کیونکہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ ہر روز اس کے لیے تازہ پھول لاتا، اسے پانی پلاتا اور اس کے ساتھ لمحات گزارتا۔ رفتہ رفتہ شہزادی کو احساس ہوا کہ افسر کی محبت ظاہری شکل یا ذات سے بڑا تر ہے۔ افسر کا اس شہزادی کے ساتھ روحانی تعلق تھا۔ مہینوں بعد ایک دن جب شہزادی نے افسر سے کہا کہ اگر تم دوبارہ انسان نہ بن سکے تب بھی میں تمہاری غلامی میں رہوں گی، افسر کے آنسوؤں میں روشنی کی چمک تھی۔ وقت گزرتا گیا، جادوگر کا کیا ہوا منتر ٹوٹ گیا۔ دراصل شہزادی مہر النساء کی محبت ہی منتر کا توڑ تھی، جس سے افسر ہمیشہ کے لیے انسان کے روپ میں آ سکتا تھا۔ اور ایک دن وہ دونوں شامپور کے دروازے سے ایک نئے علاقے میں گئے۔ وہاں کوئی محل نہیں تھا، کوئی تاج نہیں تھا، لیکن محبت اور سکون تھی، اور افسر ہمیشہ کے لیے انسانی روپ میں آ چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی جب کسی رات میں بانسری کی آواز سنائی دیتی ہے تو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ افسر مہر النساء کے لیے پھول لے کے جا رہا ہے۔ یہاں محبت کی عجیب لیکن دل گرما دینے والی کہانی کا سماپت ہوا۔